ایک بار پھر ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اسی پروگرام کے ساتھ جسے آپ بے انتہا پسند کرتے ہیں. آپ کے قیمتی آراء ہمیں وقتاً فوقتاً موصول ہوتے ہیں. اس کے لیے نہایت شکر گزار ہیں آپ کی کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, سراہتے ہیں اور اپنے کمنٹس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ناظرین, ہماری آخری گفتگو کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ کلام مقدس کی جو شہادتیں ہم نے گزشتہ پروگرام میں شیئر کی تھی کہ توریت کا صحیفہ کس نے لکھا, جب ہم نے اس کے ریفرنسز پر غور کیا تو آخری بات جو ہماری کنٹینیو ہے جس پر ابھی ہم گفتگو کریں گے کہ بادشاہوں نے بھی اسے تسلیم کیا. بے شک ہم نے اس میں ریفرنسز نہیں پڑھے اور ضرور آج ہم اس پروگرام میں پڑھیں گے. جس طرح ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ بادشاہ کا کنٹرول اپنے ملک پر ہوتا ہے اور تمام طرح کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, مگر ہم جانیں گے کہ بادشاہوں تک بھی اگر یہ کلام مقدس پہنچا اور انہوں نے اسے قبول کیا مگر ہم نے ریفرنسز نہیں پڑھے, میں چاہوں گی کہ آج پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ ہم ان ریفرنسز کو بھی ضرور پڑھیں. تھینک یو شاہانہ. تمام دیکھنے والے ناظرین کو میرا سلام پہنچے. بہت اہم ٹاپک ہے کیونکہ وقت کی کمی سے ہم پورا نہیں کر سکے تھے. تو آخری بات یہ تھی کہ بادشاہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ یہ حضرت موسیٰ نے لکھی ہے یہ کتاب. دو چیزیں اہم ہیں کہ یہ کتابی صورت میں موجود تھی اور دوسری بات اہم ہے کہ اس کو لوگ تسلیم کرتے تھے کہ یہ حضرت موسیٰ نے لکھی ہے. ہم نے ایک حوالہ یشوع کی کتاب میں سے پڑھا تھا جس میں حضرت یشوع کہتے ہیں موسیٰ کی شریعت کی یہ کتاب. ٹھیک, حضرت یشوع بھی مانتے تھے. ایک حوالہ ہم نے پڑھ لیا. ایک حوالہ اور میں حضرت یشوع کے حوالہ سے کہ وہ اس بات کو میک شور کرتے تھے کہ شریعت کی یہ کتاب یا حضرت موسیٰ نے جو توریت میں جو احکام, جو آئین, جو شرائط دے دی ہیں یا شریعت جو دے دی ہے اس پر عمل کرنا لازمی پابند انہوں نے کیا. یہ حوالہ دیکھیں یشوع کی کتاب اس کا 23واں باب اور 6 آیت کہ حضرت یشوع نے لوگوں کو حکم دیا, بنی اسرائیل کو, تمام بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ اس شریعت کی کتاب کو مانیں گے. جی 23 کی 6 آیت. جی کلام مقدس میں لکھا ہے, سو تم خوب ہمت باندھ کر جو کچھ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا تاکہ تم اس سے داہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑو. کس پہ عمل کرنا؟ موسیٰ کی شریعت کی کتاب. جب اس کا جو جس نے اس کے بعد بنی اسرائیل کی بھاگ دوڑ سنبھالی وہ حضرت یشوع ہیں. تو جب وہ تسلیم کر رہے ہیں, 2 حوالہ جات تو ہم نے آپ کو دے دیے, اور بھی موجود ہیں. ہم وقت کی کمی سے صرف آپ کو ایک رہنمائی بخش رہے ہیں. تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ پابند کر رہے ہیں قوم بنی اسرائیل کو کہ خوب احتیاط کر کے موسیٰ کی شریعت کی کتاب پر عمل کرنا. پھر اب ہمارا پوائنٹ ہے کہ بادشاہوں نے بھی تسلیم کیا. آپ دیکھیں پہلا تواریخ اس کا 16واں باب اور اس کی 40ویں آیت کہ داؤد بادشاہ بھی اس کو تسلیم کرتے تھے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خداوند کی شریعت کی سب لکھی ہوئی باتوں کے مطابق جو اس نے اسرائیل کو فرمائیں ہر صبح اور شام سوختنی قربانی کے مذبح پر خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں. یہ حضرت داؤد کہہ رہی ہیں لوگوں کو کہ جو کچھ شریعت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, جو ضابطے دیے ہوئے ہیں, جو سوختنی قربانیوں کے احکامات ہیں, کیا کرنا, آپ نے اس پر عمل کرنا. یہ حضرت داؤد کا بیان ہے. اچھا آگے آپ دیکھیں تو دوسرا سلاطین 22 باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسیہ بادشاہ وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی شریعت کی کتاب ہے, یہ توریت ہے. یعنی اس کا نام بھی وہ تسلیم کرتا ہے. توریت اس زمانے کا کاہن بھی تسلیم کرتا ہے اور بادشاہ وقت. آپ ذرا تلاوت کیجئے دوسرا سلاطین 22 باب اور اس کی پہلی شاید آیت میں ہمیں بادشاہ کا ذکر ملے گا اور 8ویں آیت میں ہمیں توریت کی کتاب کا ذکر ملے گا. جی تو 8ویں پڑھ دوں صرف. اور وہ اسے ان کارگزاروں کو سونپ دیں جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں, اور یہ لوگ اسے ان کاریگروں کو دیں جو خداوند کے گھر میں کام کرتے ہیں تاکہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت ہو, یعنی بڑھئیوں اور راجوں اور معماروں کو دیں, اور ہیکل کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے خریدنے پر خرچ کریں. لیکن ان سے اس نقدی کا جو ان کے ہاتھ میں دی جاتی تھی کوئی حساب نہیں لیا جاتا تھا,
اس لیے کہ وہ امانت داری سے کام کرتے تھے۔ 8ویں آیت، اور سردار کاہن خلقیہ نے صافن منشی سے کہا کہ مجھے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے، اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا۔ شکریہ۔ یہ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو یوسیہ بادشاہ حکم دیتا ہے مرمت کے لیے، ٹھیک ہے، اس سارے واقعے کا ذکر ملتا ہے جب وہ مرمت کر رہے ہیں ہیکل کی، جو دراڑیں پڑ گئی ہیں وہاں سے، وہاں ان کو کیا چیز ملتی ہے؟ توریت کی کتاب ملتی ہے، یعنی اس کو دیکھتے ہی اس کے اوپر یا تو لکھا ہوا ہوگا توریت، ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہی وہ کیا کہتے ہیں، ان کو کون سی کتاب ملی؟ توریت کی کتاب ملی، کیونکہ وہاں پر کاہن موجود ہے، اور کاہن یقیناً توریت کو، صحائف انبیاء کو، توریت کی شریعت کی کتاب کو وہ جانتا تھا، تو ہمیں یہ ثبوت مل جاتا ہے کہ وہاں توریت کی کتاب ملی۔ سسٹر میں چاہوں گی 10ویں آیت بھی بڑی قابل غور ہے، اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالے کی ہے، اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا۔ یعنی اب وہ لا کر بادشاہ وقت کو، یعنی یوسیہ بادشاہ کو وہ کتاب پڑھ کے بھی سنا رہے ہیں۔ اس کا آگے مزید آپ حوالہ دیکھیں، دوسرا تواریخ، اور اس کا 34 باب 14ویں آیت اور 35 باب کی 12ویں آیت ہم تلاوت کریں گے۔ جی، کلام میں لکھا ہے، اور جب وہ اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی گئی تھی نکال رہے تھے تو خلقیہ کاہن کو خداوند کی توریت کی کتاب جو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی ملی۔ اسی بات کی کنٹینیوٹی ہے، یہاں پر ہمیں کیا دو چیزوں کی شہادت ملتی ہے کہ ایک تو توریت کی کتاب ملی، اور کس کی معرفت لکھی گئی تھی؟ حضرت موسیٰ کی معرفت، یعنی ہر شخص اس وقت اس زمانے میں یہ تسلیم کرتا تھا کہ توریت کی کتاب کس نے لکھی؟ حضرت موسیٰ نے لکھی۔ تو آج کے اسکالر کون ہوتے ہیں جو یہ آ کر اپنے ایمانداروں کو، اپنے لوگوں کو کلام کی صحیح صحت کی تعلیم دینے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ اس کی تو کوئی شہادت ہی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ نے لکھی۔ دنیا تسلیم کر رہی ہے اس وقت کی، بادشاہ تسلیم کر رہے ہیں، کاہن تسلیم کر رہے ہیں، عوام تسلیم کر رہی ہے کہ یہ توریت کی کتاب ہے اور یہ حضرت موسیٰ نے لکھی۔ آپ 35 باب اور اس کی 12ویں آیت پہ تلاوت کر دیجئے۔ جی، پھر انہوں نے سوختنی قربانیاں الگ کی تاکہ وہ لوگوں کے آبائی خاندانوں کی تقسیم کے مطابق خداوند کے حضور چڑھانے کو ان کو دیں، جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے، اور بیلوں سے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ سب اتنی سوختری قربانیاں چڑھائی جا رہی کس حکم کے تحت؟ موسیٰ کی کتاب کے تحت۔ تو یہ بادشاہ وقت جو ہے لوگ تسلیم کر رہے ہیں۔ اچھا، آگے اگلا دیکھیں، یہوشافط بادشاہ ہے، وہ بھی تسلیم کر رہا ہے کہ یہ کتاب حضرت موسیٰ کی ہے، یہ شریعت کی کتاب ہے، اور اس نے پوری قوم بنی اسرائیل کو اس کتاب میں سے تعلیم دی، انہیں پابند کیا۔ دوسرا تواریخ 17 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ سو انہوں نے خداوند کی شریعت کی کتاب ساتھ رکھ کر یہودا کو تعلیم دی، اور وہ یہودا کے سب شہروں میں گئے اور لوگوں کو تعلیم دی۔ میں کہتی ہوں شکر ہے کہ بائبل مقدس محفوظ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کتنا خوبصورت یہ یہوشافط بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہودا ایک پورا قبیلہ ہے، اس قبیلے کو تعلیم دی گئی شریعت کی کتاب سے، توریت سے، اور نہ صرف اس قبیلے کو بلکہ سارے شہروں کا ذکر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک جو بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں یہ پابندی ہے، ان ماؤں کو بھی میں آفرین پیش کرتی ہوں، سلام پیش کرتی ہوں، کیونکہ آج کل جو ہماری کرسچن مائیں ہیں وہ بہت لاپرواہ ہیں، بہت لاپرواہ ہیں۔ لیکن یہودی ماں یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ اپنے بچے کو 12 سال تک، جب وہ اس کی عمر تک پہنچتا ہے، تو شریعت کی پہلی 5 کتابیں وہ اس کو زبانی یاد کروا دیتی ہیں، حفظ کی ہوتی ہیں۔ آج ہم چند آیات نہیں یاد کروا سکتے، 10 احکام نہیں یاد کروا سکتے، وہ جو بی ایٹیچیوڈس یعنی یسوع مسیح کی جو پہاڑی واز ہے اس کو نہیں یاد کروا سکتے۔ اور وہ مائیں، وہ بھی آج کی دور، ان کے پاس بھی یقیناً انٹرنیٹ ہے، ان کے پاس بھی بہت سوشل ایکٹیویزم ہوگا، ان کے پاس بھی ہیومن رائٹس بھی ہوں گے، ان کے پاس بھی روٹی ہانڈی کرنا ہوگا، جابز کرنی ہوں گی، ان کو بھی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہودی ماں پر فخر کرتی ہوں
کہ وہ اپنے بچے کو شریعت کی پہلی 5 کتابیں زبانی یاد کروا دیتی ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں بائبل سے ملتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہودا کے شہر میں اس کی تعلیم دی بلکہ تمام شہروں میں اس کو پورے طور پر سکھایا۔ یہ یہوشفت بادشاہ کے دور کی بات ہو رہی۔ آگے آپ دیکھیں دوسرا تواریخ 23 باب اور اس کی 11 سے 18، 11ویں آیت اور 18ویں آیت۔ دوسرا تواریخ، ہاں جی۔ پھر وہ شہزادے کو باہر لائے اور اس کے سر پر تاج رکھ کر شہادت نامہ دیا اور اسے بادشاہ بنایا، اور یہویدا اور اس کے بیٹوں نے اسے مسح کیا اور وہ بول اٹھے بادشاہ سلامت رہے۔ اب کیا ہے، بادشاہ کی تاج پوشی کی جا رہی ہے، اوتھ جس کو لینا آج کل ہمارے زمانے میں اوتھ لیتے ہیں نا، کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، جو بھی اہم ہوتا، تو یہ تاج پوشی کی جا رہی ہے۔ اور اس وقت اس کو کیا دیا گیا، کیا دوبارہ پڑھ دیں؟ پھر وہ شہزادے کو باہر لائے اور اس کے سر پر تاج رکھ کر شہادت نامہ دیا۔ شہادت نامہ دیا یعنی شریعت کی کتاب دی، یعنی عہد نامہ دیا۔ یعنی اس وقت جب بادشاہ کی تاج پوشی کی جا رہی ہے، اس کو تاج پہنایا جا رہا، تو اس کو کیا دیا جا رہا ہے، توریت کی کتاب دی جا رہی ہے، شریعت کی کتاب دی جا رہی ہے۔ تو یہ تو اتنا مقبول ہو چکی تھی یہ کتاب، اور اتنی اہمیت اختیار کر چکی تھی بنی اسرائیل قوم کے اندر کہ بادشاہ کی تاج پوشی کے وقت، تاج پہناتے وقت یہ کتاب اس کو دی جاتی تھی۔ 18ویں آیت پہ تلاوت کر دیجئے۔ جی، 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہویدا نے خداوند کی ہیکل کی خدمت لاوی کاہنوں کے ہاتھ میں سونپی، جن کو داؤد نے خداوند کی ہیکل میں الگ الگ ٹھہرایا تھا کہ خداوند کی سوختنی قربانیاں جیسا موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے خوشی مناتے ہوئے اور گاتے ہوئے داؤد کے دستور کے مطابق گزرانے۔ یہ اسی کی ہم کنٹینیوٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت داؤد کا ذکر دوبارہ آیا، کس کی؟ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کے موافق سارے احکامات، جو بادشاہ وقت بھی تھا وہ سارے احکامات کہاں سے لیتا تھا، کس بات پر عمل کرواتا تھا؟ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ وہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل درآمد کروائے۔ تو میں شکر کرتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت سی شہادتیں موجود ہیں کہ یہ لکھی ہوئی صورت میں موجود تھی، یہ توریت تھی، اور اس کا جو آتھر تھا وہ حضرت موسیٰ ہی تھے۔ اچھا آگے آپ دیکھیں دوسرا تواریخ 25 باب کی 4 آیت، ایک اور بادشاہ امیزیہ بادشاہ کا ذکر ہے، وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ توریت ہے، یہ شریعت کی کتاب ہے، یہ موسیٰ کی کتاب ہے۔ پر ان کی اولاد کو جان سے نہیں مارا، بلکہ اسی کے مطابق کیا جو موسیٰ کی کتاب توریت میں لکھا ہے، جیسا خداوند نے فرمایا کہ بیٹوں کے بدلے باپ دادا نہ مارے جائیں۔ شکریہ۔ اب یہ بادشاہ بھی کیا کرتا ہے، یہ بادشاہی احکام ہے نا، کسی کو مارنا، قتل کرنا، تو کس سے وہ رہنمائی حاصل کر رہا بادشاہ؟ موسیٰ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے۔ آج لوگ اٹھ کر کہتے ہیں، میں آخر میں نام بھی لوں گی، میں وہ کتاب بھی آپ کو دکھاؤں گی، کیونکہ ہمیں ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا ہے جو اتنی خطرناک تہمت جو ہے وہ کلام خدا پر لگا رہے ہیں کہ اس کے آتھر کا ہی نہیں پتا، اس کے مصنف کا ہی نہیں پتا۔ غیر قوموں نے تو جو ہم پر اعتراض کرنا، ہم اپنے ہی لوگ پاپولیرٹی حاصل کر لیتے ہیں اب جوش خطابت میں، لیکن یہ نہیں پتا کہ جوش خطابت میں وہ تعلیم، غلط تعلیم اور گمراہی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آگے آپ آ کر دیکھیں کہ حزقیہ بادشاہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ دوسرا تواریخ اس کا 30واں باب اور اس کی 16ویں آیت کو تلاوت کریں، اور وہ اپنے دستور پر مرد خدا موسیٰ کی شریعت کے مطابق اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے، اور کاہنوں نے لاویوں کے ہاتھ سے خون لے کر چھڑکا۔ یہ پیچھے اگر آپ پڑھیں تو یہ حزقیہ بادشاہ کا دور حکومت ہے اور اس کے مختلف معاملات کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ موسیٰ کی کتاب توریت کے مطابق وہ کھڑے ہوئے۔ یعنی ہر دور، ہر بادشاہ جو گزر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ میک شور کر رہا ہے کہ جو توریت ہے، جو موسیٰ کی کتاب ہے، وہ ہیکل میں پڑھائی جائے، اور اس کے جو احکامات ہیں، نہ صرف وہ جو بادشاہی معاملات ہیں اس میں بھی وہ اس کو اول درجہ دیتے تھے، اور مذہبی معاملات میں تو جو دینا تھا وہ تو دیتے ہی تھے، لیکن دنیاوی معاملات میں بھی وہ رہنمائی کہاں سے لیتے تھے؟ موسیٰ کی کتاب سے۔
اچھا، ابھی شاہانہ ہم نے دیکھا کہ بادشاہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا، اور نہ صرف بادشاہی احکامات بلکہ مذہبی جو سرکل تھے اس میں بھی تمام جو موسیٰ کی توریت ہے اس کے مطابق عمل کیا جاتا تھا۔ اب اگلا حصہ جو ہے ہمارا اسی پروگرام کا دوسرا حصہ، ہم دیکھیں گے کہ پیغمبر بھی تسلیم کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے انبیاء کا ایک سلسلہ چلا ہے، رسولوں کا ایک سلسلہ چلا ہے، بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے طرح بے طرح حصہ بہ حصہ مختلف نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اخیر میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کی معرفت کلام کیا۔ تو یہ جو طرح بے طرح حصہ بہ حصہ خدا نبی بھیج رہا تھا، تو جو آنے والے نبی تھے وہ پچھلے نبی کی تصدیق کر رہے تھے، توریت کی تصدیق کر رہے تھے کہ یہ حضرت موسیٰ نے لکھی۔ تو اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ پیغمبروں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ کتاب حضرت موسیٰ کی شریعت کی کتاب ہے۔ یسایہ نبی نے لکھا 8 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ جی، کلام مقدس میں لکھا ہے، شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ یسایہ نبی کس بات پہ زور دے رہے ہیں؟ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کے مطابق اس کلام کے موافق نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ درست بات نہیں ہے۔ تو شریعت اور شہادت کیا تھا؟ موسیٰ کی توریت۔ آگے آپ دیکھیں دانیل نبی اس کا 9واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ کلام میں لکھا ہے، ہاں تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہوں، اس لیے وہ لعنت اور قسم جو خدا کے خادم موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہے ہم پر پوری ہوئی، کیونکہ ہم اس کے گناہ گار ہوئے۔ اب آپ کو شہادت مل رہی ہے دانیل نبی کے صحیفہ میں سے، شریعت کو منسوخ کیا، شریعت کو توڑا، آئین کو نہ مانا، اور یہ شریعت اور آئین کیا بتا رہے ہیں؟ نبی پیغمبر کیا بتا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ موسیٰ کی شریعت کو، موسیٰ کی توریت کو، یعنی اس زمانے میں تو کوئی دوسرا سوال ہی نہیں تھا کہ یہ توریت کی کتاب یا شریعت کی کتاب حضرت موسیٰ نے نہیں لکھی، وہ تسلیم کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی شہادت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ یہ کتابی صورت میں موجود تھی۔ آگے دیکھیں ملاکی کا صحیفہ 4 باب اور اس کی 4تھی آیت۔ تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے حورب پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو۔ ملاکی نبی کا صحیفہ، آخری صحیفہ جس کے بعد 400 سال کا ایک گیپ آ جاتا ہے یسوع مسیح کے آنے سے پہلے۔ کیا فرما رہے ملاکی نبی؟ موسیٰ کی توریت، موسیٰ کی شریعت یاد رکھو۔ کاش کہ ہم یہ وتیرہ اپنا لیں کہ پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی نبی کے صحیفہ تک ہم نے بائبل مقدس کو پڑھنا ہے، یاد بھی رکھنا ہے، غور بھی کرنا ہے، کیونکہ جب ہم بائبل کو بند کر دیتے ہیں تو پھر ہم دنیا کی باتوں پہ، دنیا کی کتابوں پر، دنیا کی تعلیم پر زیادہ توجہ دینے لگ جاتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف گمراہی اور کنفیوژن کا شکار آپ کو کرتی ہے۔ اگر آپ نے حکمت اور دانائی حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے خدا کی ذات کا مکاشفہ لینا ہے، تو بائبل مقدس سے بہترین اور کوئی چیز ہے نہیں، بالکل، جو آپ کی راہوں کو بھی متعین کرتی ہے، آپ کی زندگی کو خوبصورتی بخشتی ہے۔ اور میں شکر کرتی ہوں کہ انبیاء اور پیغمبر بھی شہادت دے رہے ہیں کہ یہ کتاب موسیٰ کی کتاب ہے، توریت حضرت موسیٰ نے لکھوائی۔ آگے آپ دیکھیں عزرا نبی اور نہمیہ نبی، ان دونوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ کتاب حضرت موسیٰ نے لکھی ہے۔ عزرا کا صحیفہ اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت دیکھیے۔ تب یشوا بن یوصدق اور اس کے بھائی جو کاہن تھے اور زربابل بن سالتییل اور اس کے بھائی اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کا مذبح بنایا تاکہ اس پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، جیسا مرد خدا موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے۔ آمین۔ جیسا مرد خدا موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے۔ آپ 6 باب اور اس کی 18ویں آیت بھی تلاوت کر دیجئے۔ اسی کا ہی؟ ہاں جی۔ کلام میں لکھا ہے، اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کاہنوں کو ان کی تقسیم اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے مطابق خدا کی عبادت کے لیے جو یروشلم میں ہوتی ہے مقرر کیا۔
کس کے مطابق یہ سارے ضابطے بنائے جا رہے ہیں، یہ ذمہ داریاں دی جا رہی موسیٰ کی کتاب کے موافق؟ بالکل 7 باب، یہ حوالہ نوٹ کر لیں، اس کو نہیں تلاوت کرتے۔ 7 باب، اس کی 6 آیت، اس کی 10ویں آیت اور اس کی 14ویں آیت، یہ پلیز سکرین پر بھی دے دیجئے۔ عزرا نبی کا صحیفہ، اس کا 7 باب، 6 آیت، 10ویں آیت، 14ویں آیت، 21ویں آیت اور 25ویں آیت، اس میں بھی ہمیں موسیٰ کی کتاب کا ذکر ملتا ہے، شریعت کی کتاب کا ذکر ملتا ہے۔ آگے آ جائیں، نہمیہ نبی بہت بڑا نام ہے، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب، شریعت کی کتاب، توریت کی کتاب۔ آپ دیکھیں پہلا باب نہمیہ نبی کا جو مقدس صحیفہ ہے، اس کا پہلا باب، اس کی 7 سے 9ویں آیت۔ جی، ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ میں شکر گزار ہوں کہ یہ نہمیہ نبی فرما رہے ہیں اور حضرت موسیٰ کی معرفت جو کچھ خدا نے کہا، اور آپ کو پتہ یہ بہت بڑی گواہی ہے، یہ بہت بڑی پیشن گوئی تھی جو اس صدی میں آ کر پوری ہوئی۔ گو تمہارے آوارہ گر زمین کے کناروں پر بھی ہوں تو میں اسے لٹا کر واپس لاؤں گا۔ اسی صدی 1947 میں جب پوری قوم بنی اسرائیل کو خدا واپس گھیر کر لایا ہے اور بنی اسرائیل میں آباد کیا ہے، تو یہ ساری شہادتیں نہ صرف اس زمانے میں پوری ہو رہی تھی، انبیاء اس کو بار بار دہراتے تھے، یاد دلاتے تھے لوگوں کو، اور ہم نے اپنی آنکھوں میں اس صدی میں اپنے کانوں سے بھی یہ سب کچھ سنا کہ خدا اپنے کلام کے موافق عمل کرتا ہے۔ اگر آپ 2 حوالہ جات دے دوں گی، ایک اور حوالہ پڑھیں گے، ہم تلاوت کریں گے نہمیہ نبی کا صحیفہ 8 باب، اس کی 8ویں اور 14ویں آیت، اور نہمیہ نبی کا صحیفہ 10 باب، اس کی 28 سے 29 آیت۔ یہ سکرین پہ دے دیجئے پلیز، اور تلاوت کر دیجئے شاہنہ 13 باب کی پہلی آیت۔ اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور موابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں۔ کس میں سے پڑھ کے سنایا؟ موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کے سنایا، یہ نہمیہ نبی فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اور تمام ناظرین سے کہتی چلوں، ہمارا ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا، اس کا اگلا حصہ ہے کیا یسوع مسیح نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا؟ اگلا جو پروگرام ہے ہم اس بات کی شہادت دیکھیں گے کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے کہ واقعی یہ کتاب حضرت موسیٰ نے لکھوائی تھی توریت۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ہماری نہ صرف اس زندگی کا معاملہ ہے بلکہ آنے والی زندگی کا بھی معاملہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں خوب توجہ کر کے، جیسا کہ یشوع کو جب حضرت موسیٰ چلے گئے تھے تو خدا اتنا کنسرن شو کر رہا تھا کہ یشوع کو خدا نے کیا فرمایا کہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تبھی تجھے خوب اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ تو ہمیں بھی شریعت کی اس کتاب کو اپنے منہ سے نہیں ہٹانا، اس کے پیغمبروں کو نہیں بھولنا، اس کے نبیوں کو نہیں بھولنا، جو کچھ خدا نے اپنے روح القدس کے وسیلہ سے مقدسین کو استعمال کر کے، آج تو ہم شاید تھوڑے سے گھنٹے دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا راست باز سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میں ایک وہ پروگرام بھی ضرور آپ کے ساتھ کروں گی کہ حضرت موسیٰ کی ذاتی زندگی کیا تھی، ہم سارے نبیوں پر کریں گے، لیکن کیونکہ ابھی ہم جو فوکس کر رہے ہیں وہ توریت جو کہ بائبل مقدس میں سے پہلی کتابیں ہیں، اس پر فوکس کر رہے ہیں۔ وہ 5 کتابوں کے مصنف حضرت موسیٰ ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا پورا محور، پوری توجہ حضرت موسیٰ ایز اے رائٹر، ایز اے مصنف توریت کے، اس پر ہم تعلیم دے رہے ہیں۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آج مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ واقعی ہم سب صرف سنتے آئے ہیں کہ ہمیں شہادتیں ملتی ہیں، مگر آج ہم نے فوکس ہو کر پاسٹر غزالہ شفیق کے توسط سے
بہت سارے ریفرنسز پڑھے، اور اسکرین پر جتنے بھی آپ کو دیے گئے ہیں پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ضرور ٹائم نکالیں اور ان ریفرنسز کو پڑھیں تاکہ آپ کے دماغ میں وہ سب نقش ہو جائیں، تاکہ کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کہے تو آپ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں، بلکہ آپ اسے بتا سکیں کہ یہ کلام مقدس میں مرقوم ہے، کہ یہ جو رائٹر ہیں کس کتاب کے کون سے رائٹرز ہیں، آپ انہیں بتا سکیں۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، صحت مند رہیں، تندرست رہیں اور کلام خدا کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے والے بنیں۔ پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔